کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام. آج کی یہ مبارک محفل ہمارے بہت ہی عزیز محترم بشیر حسین صاحب دلو مرحوم ان کے اہل خانہ ان کے عزیز و اقارب نے یہ سجائی ہے. اللہ رب العزت یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت بشیر احمد مرحوم کے درجات بھی بلند فرمائے اور جتنے حاضرین آئے ہیں اور جتنے منتظمین ہیں اللہ رب العزت ان کے عزیز و اقارب اور اجداد کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عزیزان محترم، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام پاک ہے. الحمد سے لے کر والناس تک کلام اللہ کا ہے اور ہم تک اور پوری انسانیت تک اسے پہنچایا ہمارے آقا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ کلام اللہ کا ہے اور ہم تک کلام اللہ کا حضور کی زبان مبارک سے پہنچا. ہر کسی کو معلوم ہے الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا کلام ہے اور زبان مصطفیٰ سے ہم تک پہنچا ہے. تو پھر عزیزان محترم ہر انسان جانتا ہے کہ الحمد سے والناس تک اللہ کا کلام ہے اور حضور کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے. تو پھر جا بجا اللہ رب العزت کیوں یہ فرماتا ہے کہ کل اے حبیب مکرم آپ ان سے فرما دیجئے، آپ ان کے گوش گزار کر دیجئے، آپ ان کے کانوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے. باری تعالیٰ اگر اتنا ضروری پیغام ہے، ہم جانتے ہیں کہ کلام تیرا ہے، تیرے حبیب کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے. باری تعالیٰ بندے بھی تیرے ہیں، تو اے باری تعالیٰ تو خود اپنے بندوں سے کلام کر لے اور ان کے گوش گزار کر دے. باری تعالیٰ تیرے بندے ہیں، تو ان کے گوش گزار کر دے. تو یہ جا بجا تیرا کل فرمانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو عزیزان محترم اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فرمایا کہ اے انسانوں میں تمہارے گوش گزار یہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ ہو کر، تمہارا پالنے والا ہو کر، تمہاری تخلیق کرنے والا ہو کر، تم سارے میری مخلوق ہو. میں یہ چاہتا کہ تم سے کلام کر سکوں تو کر سکتا ہوں. میں تمہارے گوش گزار یہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ ہو کر بغیر حضور کے وسیلے سے تم سے کلام نہیں کرتا. تم حضور کے وسیلے سے بغیر میرے تک بات کیسے کر سکتے ہو؟ میں یہی بات میں خود خدا ہو کر، تمہارا پالنے والا ہو کر، تمہیں کانوں کی سماعت دینے والا ہو کر تم سے براہ راست کلام نہیں کرتا، تو تم بندے ہو کر وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر مجھ سے کیسے کلام کرتے؟ یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے در پر آنا ہے تو در مصطفیٰ پر تمہیں پہلے آنا پڑے گا، پھر ہی میں تمہیں ملوں گا. عزیزان محترم یہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر خدا تم سے کلام نہیں کر سکتا. اے انسانوں تم وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر رب سے کلام کیسے کر سکتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے حضور کا مقام بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ کل باری تعالیٰ تیرا کلام الحمد سے لے کر والناس تک لا ریب کتاب تیری ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ جا بجا تیرا فرمانا کل کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندو
اس میں شک تو پہلے ہی نہیں تھا، اس میں شک کی گنجائش تو پہلے ہی نہیں تھی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں شک پہلے نہیں تھا، اب اس بات میں فرار کی بھی کوئی صورت نہیں۔ یہ حکم ایسا ہے کہ اس میں شک کسی قسم کا ہے ہی نہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں فرار کی بھی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو پھر کسی نہ کسی مقام پر اس کی نوعیت اتنی سنگین ہوتی ہے کہ مجھے کہنا پڑ جاتا ہے کہ اے حبیب مکرم کل، اے حبیب مکرم آپ ان کے گوشت گزار کر دیں اور ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دیں۔ اور وہ بات کیا ہے ان میں سے کہ فرمایا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حضور علیہ السلام اے میرے حبیب آپ ان کے گوشت گزار یہ بات کر دیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے کانوں میں یہ بات ڈال دوں کہ اگر تم میری تبلیغ رسالت کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہو، کہ یہ جو میں نے ایمان تمہیں عطا کیا ہے اور آج تم مسلمان بنے ہو، کتابیں پڑھ کر تم عالم دین اسلام کے بن گئے ہو، اور میری تبلیغ جتنی بھی میں نے تمہیں کی ہے کوہ صفا کی پہاڑی سے لے کر گنبد خضرا تک سفر کرنے تک، اس کا بدلہ میں تم سے کوئی نہیں مانگتا۔ ہاں اگر چاہتے ہو کہ مجھے کوئی بدلہ عطا کرو تو سنو، حضرت علی شیر خدا سے محبت کرو، سیدہ فاطمۃ الزہرا سے محبت کرو، امام حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، اور میری ہر قرابت کے ساتھ محبت کرو۔ اگر تم مجھے کوئی بدلہ دینا چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار سے، اور میری مودت، میری اہل بیت اطہار اور میری قرابت کی مودت اپنے دل میں رکھو۔ اگر مودت دل میں رکھو گے تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ جاگ رہے ہیں سارے عزیزان محترم؟ پھر قرآن اور دیگر آسمانی کتابیں اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کی بڑی شان نکھر کر سامنے آتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں جن انبیاء پر کتابیں یا صحائف نازل ہوئے تو اس کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ پہاڑوں پر جاتے یا کسی جگہ کے اوپر جاتے تو وہاں ان کو پوری کتابی شکل کے اندر آسمانی کتاب عطا کر دی جاتی، وہ وہاں سے لیتے اس آسمانی کتاب کو، وہاں سے لے کر ان پر نازل ہوتی تھی اور اپنی امت کے حوالے کر دیتے تھے۔ امت ان سے پڑھتی، رہنمائی لیتی، جو گمراہ ہو جاتے تو وہ گمراہ ہو جاتے۔ تو یہ طریقہ کار سابقہ انبیاء کا تھا، مگر جب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے قرآن، وہ نبی اور تھے، ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کی شان بہت بلند تھی، مگر میرے حبیب کے برابر وہ نہیں تھے۔ اے قرآن سن لے، اب تو جس نبی پر نازل ہونے والا ہے وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا حبیب ہے، اس پر تو نے نازل ہونا ہے۔ وہ اور نبی تھے جو پہاڑوں پر آتے تھے، ان کو کتاب عطا کی جاتی تھی، مگر قرآن یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ اب جب بھی یہ جہاں کہیں چلا جائے تو پابند ہے، جب بھی ضرورت پڑے تو آیتیں لے کر ان کے سامنے حاضر آیت کریمہ کی اسے ضرورت پڑے تو وہ آیت کریمہ لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کر۔ کیوں؟ کہ یہ میرا حبیب ہے اور اس کی شان اتنی بلند ہے کہ اسے پہاڑوں کا سفر نہیں کروانا، اس سے کوئی تکلیف نہیں اٹھوانی، بلکہ اے قرآن، اے جبرائیل تو آیتیں لینا اور جا کر میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور ان کے حوالے کر دینا۔ اور پھر جب حضور پر آیات کریمہ نازل ہوتی تھی، توجہ ہے آپ کی؟ بے شک۔ آیت کریمہ نازل ہوتی تھی، حضرت جبرائیل آتے تھے، تو جو ہی وہی نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام ساتھ ہی اس کا تکرار کرتے تھے، زبان چلاتے تھے اور اسی طرح الفاظ دہراتے رہتے تھے کہ قرآن مجید یاد ہو جائے۔ سابقہ کتابیں آئیں، ان میں رد و بدل بھی ہوتے رہے،
امت نے اس میں نئی چیزیں بھی داخل کر دی، تو یہ قرآن نازل ہوا، اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ یہ قرآن اب بدلنے والا نہیں، اے حبیب مکرم، یہ ہم نے نازل کیا ہے، نحن نزلنا الذکر، یہ ہمارا ذکر ہے، ہماری کتاب ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کو کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اے حبیب مکرم، آپ جو جلدی جلدی زبان کو ہلاتے ہیں کہ یہ یاد ہو جائے، آپ کو یہ زحمت بھی نہیں کرنی، بلکہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کے دل میں قرآن ڈالیں۔ یہ فرق ہے سابقہ انبیاء کا اور حضور علیہ السلام کا۔ یہ اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا ہے حضور علیہ السلام کو۔ عزیزان محترم، یہ مقام حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ قرآن آسمانی کتابیں لینے کے لیے جاتے تھے، مگر آسمانی کتاب ہمارے نبی پر خود آتی تھی نازل ہونے کے لیے۔ اور پھر اسی کتاب مبارک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ حضور علیہ السلام دی 4 رسالت دی ذمہ داریاں کو اللہ رب العزت نے امت دے گوش گزار کرایا۔ جاگ دے بیٹھے ہو، تھوڑا توجہ نال رہو، میں کو لگتا ہے کافی دیر دے بیٹھے ہو، تھکے بیٹھے ہو۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ 4 چیزاں میرے حبیب دی رسالت تے نبوت دے بڑے امتیازات ہی چوئی۔ اول، اے میرا نبی تھواکوں آیات قرآنی پڑھ کے سنے دے، اے اندی عظمت اندی شان ہے۔ دوجھا، وَيُزَكِّيكُمْ، اے تھوڑے دلاں کو، تھوڑے نفوس کو بالکل صاف تے ستھرا کر سکتے۔ تریجہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور اے تھواکوں علوم قرآنیہ نال مزین کریں دے، علوم کتاب تھواکے گوش گزار کریں دے، تھوڑے دلاں کو نور علم دے نال بھر چھوڑیں دے۔ وقت فرمایا والحکمہ، اور اے تھواکوں حکمت و دانش دی تعلیم بھی دے دے۔ اور اے فیضان رسالت حضور علیہ السلام دا ذکر کیتا گیا۔ اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت سارے گوش گزار امت کو ایک کیتا کہ اے امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیڑا شخص اور حضور علیہ السلام دے این فیضان نبوت دے سرچشمے تو فیضیاب تھیندا ویسی کو جزوی فضیلت ملدی ویسی۔ انہا 4 چیزاں ہی چون، پہلی چیز، اگر کوئی قرآن مجید دی تلاوت کرن الگ ویسی تو کو ایک فضیلت مل ویسی۔ بے شک۔ وَيُزَكِّيكُمْ، او کہن دے دلاں کو پاک صاف کرے سی، او اللہ دا ولی بن ویسی، تے اگلے بندیاں دے دلاں کو صاف کریں دا ویسی، تا اللہ رب العزت اوکو بھی دے درجات بھی بلند کریں دا ویسی، اوکو بھی جزوی فضیلت مل ویسی۔ بات فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور او کتاب دا علم سکھاوڑ اللہ جیڑا ہو سی، عالم دین ہو سی، اوکو بھی یہ فضیلت مل ویسی جزوی طور تے حضور دے مشن نبوت کو اگھا چلاوڑ واسطے، اور حضور دا امتی بڑھ کے حضور دا مشن اگھا چلے سی تا اوکو ایک فضیلت ملتی ویسی جزوی اعتبار تے۔ تے والآخری چیز فرمایا والحکمہ، اور حکمت و دانش جیڑا سائنس تے ریلیٹڈ ہو سی، علوم سائنس تے متعلق اپنے ذہن کو استعمال کرے سی، لوجک اور منطق دے وچ داخل تھی سی، تا اللہ رب العزت کو بھی اے فضیلت عطا کر۔ اے 4 چیزاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید وچ ذکر فرمائیاں کہ جیڑا کوئی ایک ایک کر کے ایندے تے عمل کریندا ویسی تا اوکو اے فضیلتاں ملدیاں ویسے۔ اگر کوئی تلاوت قرآن کرے سی اوکو فضیلت مل ویسی، کوئی عالم دین ہو سی اوکو فضیلت مل ویسی، کوئی ولی ہو سی اوکو فضیلت مل ویسی، کوئی حکمت و دانش رکھن آلا ہو سی، سائنس دا علم رکھن آلا ہو سی، اوکو اے حضور دی امتی شان مل ویسی۔ تا اے عزیزان محترم فیضان نبوت دا چشمہ تا دم قیامت چلتا رہے ویسی۔ وہ دیکھنا اے ہے
کہ کہیں کو جزوی فضیلت ملی کہ وہ تلاوت قرآن کرن لگ گیا، قاری قرآن تھی گیا، کہیں کو کوئی فضیلت ملی وہ ولی بن گیا اللہ دا، کہیں کو فضیلت ملی کہ وہ عالم دین بن گیا تے کوئی حکمت و دانش دا علم بردار بن گیا، تو کہیں کو ایسا بھی ہے کہ جے کو یہ چار چیزاں اکٹھے ملیاں ہوئیں۔ کیا حضور علیہ السلام دی امت کوئی ایسا شخص بھی گزرا کہ چارے چیزاں حضور دی امت اس شخص کو اللہ رب العزت نے عطا کر دیتیاں ہوئیں حضور کی بات؟ تا عزیزان محترم بہت ساری شخصیات ایسی ہیں گزریاں جنہاں کو یہ چارے فضیلتاں ملیاں، مگر آج اسا جیڑی ہستی دا ذکر کرنا ہے کہ اکھاں جیندے تے ون کے رک گئیاں کہ اے اسد اللہ شاہ اگر تو ای ہستی دا ذکر نہ کرے سے تو میں نگاہاں تیری آنکھاں نہ وچ اے او شان ہی کو عطا کیتی گئی ہے حضور علیہ السلام دی امت دے وچ کہ این دے شان دے نال کوئی میل کھاوڑ والا یا ہے ہی کو نہ چار چیزیں تا نظر اندے تے رک گئی، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی دا نام کیا ہے؟ وہ ہستی دا نام حضرت علی شیر خدا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چار چیزاں دا ذکر کرے سو کہ انہاں دی ذات اچ بدرجہ اتم انہاں دی ذات اچ پائیاں ویندیاں ہیں۔ پہلی چیز آیات قرآنی دی تلاوت کرنا۔ عزیزان محترم حضرت علی شیر خدا حضور علیہ السلام دے داماد، انہاں اپنی اکھیں دے سامنے حضور علیہ السلام دے قرآن مجید نازل کیندہ ہویا دکھا، قرآن مجید دے حافظ، اور بات آپ کی اے شان ہے کہ آپ خود فرمائیں کہ میں کو اتنا علم قرآن مجید دا معلوم ہے کہ میں ہر آیت کریمہ دا جاننا تے اندہ باطن کہ اندے ظاہری اعتبار نال اندہ کیا مانے تے باطنی اعتبار نال اندہ کیا مانے میں اے بھی جاننا۔ وقت اتنا رک نہیں گئے، فرمایا کہ میں اے بھی جاننا کہ آیت کریمہ فجر نازل تھئیے یا دوپہرے نازل تھئیے یا شامی یا راتی نازل تھئیے، اور اے بھی جاننا کہ آیت کریمہ سردی چ نازل تھئیے یا گرمی چ۔ واہ 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 واہ۔ عزیزان محترم اگر کہ والد دا درجہ جاننا ہوئے تو ان دی اولاد کو دیکھو، ان اولاد دی تربیت کیسی کیتی ہے، ان اپنے شاگردان دی تربیت کیسی کیتی ہے، ان اگر کوئی پیر بڑا دعویٰ کرے دے اپنی پیری دا تو ان دے مریدہ کو دیکھو کہ ان دی ان تربیت کیویں کیتی ہے۔ تو عزیزان محترم حضرت علی دی شان دیکھنی ہے تو حضرت امام حسین کو دیکھو، حضرت امام حسین کا نظر دوڑاؤ، تلاوت کلام دی گال تھئیے، شان حسین دیکھو کہ سر تک کٹ میں دے، سر نیزے تے آوے دے مگر تلاوت قرآن نہیں رک دے۔ حضرت علی شیر خدا دی عظمت تلاوت قرآن دیکھنی ہے تو انہاں دے صاحبزادے دا سر نیزے تے دیکھو کہ سر تا نیزے تے چڑھ میں دے مگر تلاوت قرآن نہیں رک دے۔ انہوں والد دا مقام ہے کہ فرمیدن کہ قرآن مجید دا ظاہر بھی جاننا باطن بھی جاننا، اے بھی جاننا کہ فجر لے آیت نازل تھئیے یا رات لے نازل تھئیے۔ وقت یزکیکم، دوجی گال یزکیکم کہ او تھوڑے دلہ کو صاف ستھرا کر چھوڑے لیں، وہ تھوڑے دلہ کو پاک کر چھوڑے لیں۔ اگر کوئی عیدہ حامل تھی سی تو کو عظمت مل ویسی۔ تو عزیزان محترم حضرت علی شیر خدا آپ او ہستی پاک ہیں، حضور علیہ السلام دی امتی ایسے حضور علیہ السلام دے جانشین ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تحقیق کی تھی، وہ بیان فرمیدن کہ صرف این امتاں چ نہیں، حضور علیہ السلام کی امت محمدی چ نہیں بلکہ سابقہ جتنی امتاں گزری ہیں ساری امتاں دے وچ ولایت حضرت علی شیر خدا تقسیم کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی امت چ، حضرت نوح علیہ السلام دی امت چ، حضرت یحییٰ علیہ السلام دی امت چ، حضرت زکریا علیہ السلام دی امت چ، حضرت یعقوب دی امت چ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت چ، سارے انبیاء کو نبوت صدقہ مصطفیٰ مل دی رہی تے انہاں انبیاء دی امت دے وچ ولایت صدقہ علی المرتضیٰ تقسیم کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔
ولایت نہ صرف امت محمدیہ دے وچ بلکہ سابقہ جتنی امتاں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، انہاں کو نبوت ملی تا صدقہ مصطفیٰ، اور انہاں دی امت کو ولایت ملی تا صدقہ مرتضیٰ۔ عزیزان محترم، دو چیزاں تھی گئی ہیں، قرآن مجید دی تلاوت کرنا اور دوسری چیز جنہ دے دلوں کو پاک کرنا ہوئے، جنہ کو ولی بناونا ہوئے، تو وہ صرف ولی نہیں بلکہ حضرت علی شیر خدا ولی گر، حضرت امام احمد رضا خان آپ اپنے فتاوی رضویت بیان فرمائے ہیں کہ صرف اے حضرت علی شیر خدا کی شان نہیں کہ وہ آپ ولایت تقسیم کریں ہیں، بلکہ حضرت علی شیر خدا دی اولاد دا مقام دیکھو۔ آپ فرمائیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جڑے ٹائم خلافت تو دست بردار تھے امت تیچو فتنہ ختم کرنا آستے، امت تیچ اتحاد پیدا کرنا آستے، دفع بلیات آستے اور فتنے کو سر کچلن واسطے جڑے ٹائم خلافت چھوڑی، دنیا تو پہلے ہی انہاں دے دل اس کو نہیں مگر ظاہری طور تے بھی انہاں خلافت کو ٹھوکر مار چھوڑی اور بادشاہت دے حوالے کر چھوڑی۔ تو عزیزان محترم حضرت فاضل بریلوی فرمائیں کہ اللہ رب العزت انہاں تو اتنا راضی کیا کہ انہاں کو اے مقام عطا کیتا کہ فرمایا اے امام حسن، ملا علی قاری دے حوالے نال بیان فرمائیں کہ تے کو اے شان دیتی ہے کہ تو بھی غوث العظم ہے امت دا، اور تیری نسل اچ میں خاص کر دیتا ہے کہ جیڑا بھی غوث العظم آسی تیری اولاد دے بچو آسی۔ پہلے آپ فرمائیں کہ پہلا غوث العظم حضرت امام حسن آپ تھے، دوسرا امام غوث العظم حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی میں جد اعلیٰ آپ تھے، اور اس تو بعد جڑا غوث العظم ہو سی حضرت امام مہدی علیہ السلام جڑے آخری زمانے دے وچ جلوہ دار۔ اللہ رب العزت نے غوثیت کبرا اور غوثیت اعظم، غوثیت عظمہ اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن دی اولاد اجرت ہون ای دنیا تے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی طریقت امام ہیں، اگر انہاں دا دعویٰ ہے کہ انہاں دا پیو دادا ولی ہے تو سیدنا غوث العظم تے دارتی خیرات دے نال، حضرت علی شیر خدا تے دارتی خیرات دے نال اگر ولی بنے تو وہ ولی مننا ویسے۔ اگر وہ حضرت علی شیر خدا کو چنگا نہیں سمجھے دا، حضرت علی شیر خدا دا ذکر آوے تے اندھے چہرے تے مروڑ آوجن تو وہ کچھ بھی تھی سکتا ہے، اللہ دا ولی نہیں تھی سکتا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے ولایت دا قاسم حضرت علی شیر خدا کو بڑھا، ولایت تقسیم کریں دیں تو حضرت علی شیر خدا کریں دیں۔ قیامت تک جیڑا ولی تھی سی حضرت غوث العظم دی خیرات نال بڑھ سی، یا حضرت امام مہدی دی خیرات نال بڑھ سی، یا حضرت علی المرتضیٰ دی خیرات نال بڑھ سی۔ اور بات عزیزان محترم تریجی چیز کتاب دا علم تھوڑے حوالے کریں دیں، تو آکو کتاب دا علم سکھیں دیں، اور حضرت علی شیر خدا دی زبانی چو سڑو، اور اگر عزیزان محترم کہے کو شک ہوئے کہ شاید ایک زکی کندہ حضرت علی مصداق نہ ہو دے ہومن تا اللہ رب العزت نے اندہ جواب قرآن مجید ہی چتا فرمایا، آیت تطہیر نازل فرمائی کہ فرمایا کہ اے اہل بیت اطہار، اللہ رب العزت دا خالص ارادہ ہے کہ تھوڑے تو ہر نقص اور شکتی گنجائش بھی تھوڑی ذات تو دور کر، اور جہندے دل اچ نقص ہو سی، جہندے دل اچ پلیتی ہو سی، اور جیڑا آپ ظاہری طور تے یا باطنی طور تے پلیت ہو سی، وہ اہل بیت اطہار تو دور تھی ویسے، وہ حضور علیہ السلام دی آلو اہل بیت اطہار اور آپ دی آل تو دور تھی ویسے۔ عزیزان محترم بدترین تھی چیز کتاب دا علم، کتاب دا علم ہون حضرت علی شیر خدا دی اپنی زبانی سنے۔ آپ فرمائیں کہ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے، توجہ ہے تھوڑی، قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ ساری کائنات، ہر شے، پوری کائنات اتنی چیزیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشاواں ہیں، جیڑی شے بھی ہے، ساری چیزاں دا علم اللہ رب العزت نے قرآن مجید جمع کر چھوڑا۔
ساری چیزاں دا علم اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہی جمع کر چھوڑے، اور پورے قرآن مجید دے علوم اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ دے وچ الحمد شریف دے وچ جمع کر چھوڑے، اور بات فرمایا پوری سورہ الحمد دے علوم اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وچ جمع کر چھوڑے، اور اس کے بعد فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے ساری بسم اللہ دے علوم بعد نقطے دے وچ جمع کر چھوڑا، اور بات فرمایا کہ اے انسانوں تو آپ کو پتہ ہے وہ بعد تلو نقطہ کون ہے؟ تو سارے آقا نہیں ساکتا معلوم تو نہیں، آپ نے فرمایا اپنی طرف اشارہ کر کے کہ انا نقطہ تو تحت البائے، کہ او سارے علوم اللہ رب العزت نے جڑے بعد نقطے دے وچ جمع کی تین او بعد تلو جڑا نقطہ ہے علی المرتضی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ واہ۔ سارے علوم اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے فاتحہ دے وقت فاتحہ دے علوم بسم اللہ اور بسم اللہ دے علوم باعث دے اللہ رب العزت نے بعد نقطے دے تلو سارے علوم جمع کیتے تھے، وہ بعد نقطہ میں علی شیر خدا۔ واہ 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 واہ۔ اور بات عزیزان محترم تیسری چیز، چوتھی چیز بچ گئی، والحکمہ، دانش، منطق، علوم، جدید علوم، سائنس، کتنی چیزیں وہ حکمت دے درجے چاہتی ہیں۔ اور اے اساں حضور علیہ السلام دی زبان مبارک تو سننا کہ حضور تسا فیصلہ کر دیو کہ حکمت دا بادشاہ کون ہے، حکمت دا تھوڑی امتی جو شہنشاہ کون ہے۔ تو حضور علیہ السلام دی خدمت چھکنی صحابی آئے، عرض کیتا حضور تھوڑے نزدیک حضرت علی شیر خدا دی مقام و مرتبہ کیا ہے، حضرت علی شیر خدا دی شان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت علی شیر خدا دی شان دے بارے پوچھنا ہے؟ تو وہ فرماون لگا جیا حضور۔ آپ نے فرمایا اگر علی دی شان پوچھنا ہے میرے کولوں میری زبان ہی سننا چاہتے ہیں تو سن۔ اللہ رب العزت نے میری امت آستے حکمت دے دا درجے خاص کیتے، اور اللہ رب العزت نے میری ساری امت کو ایک درجہ حکمت دا عطا کیتے، اور بقیہ 9 درجے اللہ رب العزت نے حضرت علی شیر خدا کو عطا کیتے۔ حکمت دا بادشاہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک تو ظاہر تھی دے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت حکمت دے دا درجے رکھیں، 9 درجے تنہا علی شیر خدا کو عطا کیتے اور ایک درجہ ساری امت کو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ دے کول آنن، اپنی صاحبزادی دے کول، ساری ماں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت پوچھ دیں، آپ دے گھر تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ دیں ابا حضور میں ایک بڑی غیر معمولی گال تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ یقین چھت شریف۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو حیران تھی کیا تے حضور علیہ السلام دا فرمان نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا ابا حضور کیڑا فرمان؟ اور عزیزان محترم دیکھو لوگ اختلاف پیدا کریں دیں، گال تیندی پئی ہے گھر رچ، دو ہستیاں بیٹھی ہیں آپس ہی گفتگو کریں دیا بیٹھی ہیں، اور جواب ملتا ہے تو اور پوری امت دے حوالے جواب بھی کر چھڑیں دیں۔ فرمائیں دیں کہ تے بیٹی اے حضور علیہ السلام دا فرمان نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا ابا حضور کیڑا فرمان؟ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں سن گنو میں نے علی المرتضی دا چہرہ تکڑا بھی اللہ رب العزت نے عبادت کرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا دا چہرہ تکڑا عبادت ہے، جڑا علی دا چہرہ تک انسی ہوتی عبادت شمار کرتی۔ بے شک۔ تا عزیزان محترم وقت اس تو بعد میں مختصر کرنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی علی دا ذکر کر گنے وہ بھی عبادت شمار۔ بے شک۔ اللہ رب العزت ساکھوں یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے، اور محترم مرحوم
بشیر ڈلو صاحب دے درجات بلند فرما گئے اور انہاں دے عزیز و اقارب جڑے ہی دنیا تو پردہ فرما گئے انہاں دے درجات بھی بلند فرما گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.